السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ بریلوی حضرات مسلک اعلیٰ حضرت سے تعلق رکھنے والے نام نہاد جھوٹے پیروکار اپنی اولاد کی، اپنے لوگوں کی اور اپنے ماتحت رہنے والے انسانوں کی کس قدر گندی تربیت کرتے ہیں، آپ کو ان کی تربیت کی ایک ہم جھلک دکھاتے ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ چاہے کتنا بھی کوشش کر لو، یہ نماز پڑھ رہے ہو نا، یہ نماز بھی ذات نہیں ہے تمہارا، تم غلط ہی پڑھ رہے ہو۔ جب تم کہہ رہے ہو کہ کسی دوسرے کا نماز ہے، نماز پڑھتے ہوئے میں نماز جائز ہے، معاذ اللہ، اگر نبی کا نماز ہے تو نماز نہیں جائز ہے، معاذ اللہ۔ ارے تم سوچو تو، غیر کا نام آ جائے تو نماز نہیں معلوم ہے، اگر نبی کا نام آ جائے تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ ان رضا خانیوں نے، مٹھائی خوروں نے، لڈو چوروں نے اپنی چھوٹی چھوٹی اولاد کی بھی اس قدر گندی تربیت کی ہے، ان کے ذہن و دماغ میں اس قدر زہر گھول دیا ہے علماء حق کے متعلق اور وہابیوں کے متعلق، دیوبندیوں کے متعلق اس قدر زہر گھولا ہے۔ یہ بیچارہ ننھا سا بچہ جو بالغ بھی نہیں ہوا ہے، جس کی عمر 6 7 8 سال کے قریب ہے، جو ابھی صحیح سے الف با تا ثا حروف تہجی اور مفردات مرکبات میں فرق کرنا تک نہیں جانتا ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ وہابی یہ گستاخ ہے، اسے پتہ ہے کہ دیوبندی یہ کافر ہے، ان کو اپنی مسجد میں گھسنے نہ دو، ان کی مسجدوں میں نہ جاؤ، ان کو پتہ ہے۔ جسے حروف تہجی کی پہچان نہیں معلوم، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ نفرت کس طرح پھیلانا ہے اور زہر کس طرح اگلنا ہے، انہیں پتہ ہے، کیونکہ ان کے گھر جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو ان کے کانوں میں اذان نہیں دیتے ہیں، بلکہ ایک کان میں وہابی کی برائی، دوسرے کان میں دیوبندی کی برائی کرتے ہیں۔ یہی ان کا حال ہے۔ تو یہی ہوتا ہے کہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، وہابی ہمارا دشمن ہے، دیوبندی ہمارا دشمن ہے، ان سے قیامت تک اور مرتے دم تک لڑائی کرنا ہے، ان کے خلاف رہنا ہے، ان سے جھگڑنا ہے، ان کے خلاف زبان درازی کرنا ہے، اسی میں خیر ہے اور اسی میں ثواب ہے، چاہے ان کے رشتہ دار ہی کیوں وہابی اور دیوبندی نہ ہو۔ اگر ان کے رشتہ دار میں کچھ اور آدھے افراد اگر وہابی ہوتے ہیں یا دیوبندی رہتے ہیں تو یہ ان سے بھی اختلاف کر بیٹھتے ہیں، قطع تعلق کر لیتے ہیں، ان کے یہاں آنا جانا، سلام کلام سب ختم کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان کے گلے میں ایسا پٹھا ڈال دیا ہے اور ایسی غلامی کا پٹھا ان کے گلے میں ڈال دیا ہے، یہ چاہ کر بھی انہیں اپنے گلے سے اتار نہیں سکتے۔ جبکہ یہ مقلد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے، لیکن سارا عمل اپنے اعلیٰ حضرت کے جھوٹے فتوے پہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ان کو اپنے آپ کو حنفی کہنا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ حنفی نہیں ہے، فقہ حنفی کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں۔ امام اعظم کو انہوں نے بدنام کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے بدنام کیا ہے۔ دین اسلام کو جتنا خطرہ بریلویوں سے پہنچا ہے اتنا خطرہ تو قادیانی سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ یہ بات آپ لکھ لیجئے۔ مذہب شریعت کو، دین اسلام کو جتنا نقصان، جتنا خطرہ بریلوی اور رضا خانیوں سے پہنچا ہے، اتنا خطرہ اور اتنا نقصان قادیانی، رافضی اور شیعہ سے بھی نہیں پہنچا، بلکہ غیر مسلموں سے بھی نہیں پہنچا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ یہ اپنے لوگ ہو کر اپنے ہی لوگوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ ان کو تو ابھی تعلیم دینی چاہیے، ادب سکھانا چاہیے، اخلاق کی تعلیم دینی چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام فرما رہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ آپ علیہ السلام کے طور و طریق سکھانے چاہیے تھے، لیکن یہ ان کو غنڈہ گردی سکھا رہے ہیں، ان کو جھگڑا اور فسادات کے کام کاج سکھا رہے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ ایسے ہی بریلوی حضرات چھوٹے سے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ موب لنچنگ کرتے ہیں، جیسا کہ ناسک میں آپ نے دیکھا۔ تو ان کی تربیت شروع سے ایسی ہی ہوتی ہے، ان کو ایسا ہی ٹرین کیا جاتا ہے، یہی کچھ سکھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا اب تک نہیں آیا، نہ ان کے اماموں کو آیا، نہ ان کے مقتدیوں کو آیا، نہ ان کے علماء کو آیا، نہ ان کے قاریوں کا آیا۔ سارے ٹائٹل اور جتنے بھی لقب انہوں نے اپنے اوپر سجائے ہیں، یہ صرف دکھاوا ہے اور جھوٹا لقب ہے۔ ان کو آپ قرآن پڑھوائیے، آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو ہدایت دے، ہم یہی دعا کر سکتے ہیں، اور اگر ہدایت نہیں مل رہی ہے تو پھر ان کا انجام اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔